السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم خیر مقدم کرتے ہیں ان تمام لوگوں کا، خواہ وہ جن ہو یا انس یا وہ دوسری قومیں، اپنے اس مدرسہ مومن اور مومنات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس خدا بند قدوس کا نام لے کر جو مالک ہے تمام مردہ اور زندہ چیزوں کا، تمام پہاڑوں اور آسمانوں کا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ جو جلسہ ہے ہمارا وہ سال میں ایک بار ہوتا ہے، اور یقین جانیے کوئی آج شروع آج ختم نہیں ہے، بلکہ یہ جلسہ پچھلے 10 دنوں سے جاری ہے، اور اس کائنات کے جتنے بھی نامی گنامی جنات ہیں ان لوگوں نے اپنے کچھ اللہ کی راہ میں لفظ رکھے ہیں، اور آج اسی کا ختم ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایک موضوع لیتے ہیں اور اس پر اپنی بات پوری کرتے ہیں. تو آج کا موضوع یہ ہے جذبہ صبر اور عادت شکر. یعنی انسان کے اندر، جنات کے اندر صبر کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اور عادت پڑنی چاہیے شکر کرنے کی کہ اے رب العالمین تیرا شکر ہے. تو قرآن میں ہم نے جب دیکھا، ابھی ہمارے مفتی صاحب ایک سور پڑھ رہے تھے جس کا نام تھا سورہ احقاف. احقاف کا مطلب ہوتا ہے اونچا ریگستان، اور خدا نے جو قصہ بیان کیا ہے وہ قوم عاد پر بھی کیا ہے اور ان جناتوں پر بھی کیا ہے، اور اس میں صبر کا ذکر بھی آیا ہے. تو میں ترتیب سے آپ کو بتاؤں گا یہ سور اتری تو کیوں اتری. تو قرآن کا جب مطالعہ کرتا ہوں تو میں نے یہ دیکھا پورے قرآن پاک کے اندر 19 ایسی سوریں ہیں جس میں خدا بند قدوس نے صبر کا ذکر کیا ہے. اے لوگو صبر کرو، اے لوگو اس پہ قائم رہو، اے لوگو تم ظلم مت کرنا، صبر کرنا. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 1 سے لے کر اور پارہ نمبر 30 تک کے صبر کا ذکر آ رہا ہے، لیکن کہیں پر شکر کا ذکر نہیں آ رہا ہے. بڑی عجیب و غریب بات ہے. وہ خدا بند قدوس جس نے اس کائنات کو بنایا، زمین اور آسمان کو بنایا، اور اس نے اپنی پہلی آیت میں دوسری آیت میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے یہ آسمان اور زمین ایک مقرر وقت کے لیے بنائے ہیں، اس کے مطلب اس کو فنا ہونا ہے. اور جب میں نے سوروں کو دیکھا تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 اے نبی غم نہ کرو، صبر کرو. آگے بڑھے سورہ نحل دیکھا ہو، صبر کرو. یعنی خدا بندے قدوس ہر جگہ صبر کا ذکر کر رہا ہے اور نماز کا ذکر کر رہا ہے، شکر کا ذکر نہیں آ رہا ہے. تو سوال ہے یہ شکر کہاں سے آ گیا؟ پھر یہ تھوڑا پیچھے جاتے ہیں اور آدم کو دیکھتے ہیں، وہ واقعہ یاد کرتے ہیں جب
خدا نے حکم کیا تھا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سارے فرشتے خدا کے حکم سجدے میں جھک گئے تھے. اور جب اٹھے تو دیکھا کیا وہ ابلیس تو پورا کالا ہو چکا ہے، تو ایک اور سجدہ کرتے ہیں. تو وہ سجدہ کیا تھا؟ وہ سجدہ شکر تھا کہ خدا بندے قدوس تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ابلیس کی قوم میں نہیں آئے. تو پھر فرشتوں کو یہ شکر سجدہ کیسے معلوم پڑا؟ تو اس کے ماننے یہ ہوتے ہیں کہ نبی نے پہلے ہی فرشتوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ اب اپنے خدا کے لیے شکر کا سجدہ ادا کرو. یعنی کہ جو شکر ہے وہ نبی کریم کا ہے، اور جو صبر قول ہے وہ اللہ رب العالمین کا قول ہے. وہ اب آئی بات صبر اور شکر کی کہ صبر کیا ہے، صبر ہے کیا؟ صبر وہ ہے، خدا کہہ رہا ہے وہ لوگ جو پورے کے پورا ہم پر چھوڑ دیا کرتے ہیں، جن کا سب کچھ رک جائے اور وہ صبر کرتے ہیں کہ اے میرے مالک تو ہی اس کا فیصلہ کر دے. اور خدا کسی انسان کو اس کی قوت سے زیادہ نہ تو اس کا امتحان لیتا ہے اور نہ اس کے صبر کی آزمائش کرتا ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ ان تمام سوروں کے اندر خدا صبر کی بات کر رہا ہے، اور ایک سورہ مومنین ہے، اس میں 2 آیتیں ایسی ہیں، یعنی کل 20 آیتیں اس پورے قرآن پاک کے اندر صبر کے بارے میں. آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 57 55 میں خدا کہہ رہا صبر کرو، 57 میں کہہ رہا اللہ پاک وہ لوگ جو معاف کر دیا کرتے ہیں واقعی وہ بہت افضل ہے، بہت بڑے ہیں. جو گناہ گاروں کو معاف کر دے اور صبر پہ قائم رہیں، اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے ہم نے جنت ایسے لوگوں کی رکھی ہے. تو جو میرا موضوع ہے کہ صبر اور شکر، کہ انسانوں کے اندر، جناتوں کے اندر جذبہ چاہیے صبر کا اور عادت چاہیے شکر ادا کرنے کی، کیونکہ یہ ہمارے نبی کی عادت تھی، اور نبی کی عادت کیا ہے؟ سنت ہے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن کن حالات میں اللہ کے نبی نے سب کچھ لٹنے کے باوجود اپنے رب العالمین کا شکر ادا کیا ہے. تو صبر اور شکر کی بات ہم کرتے ہیں. تو ابھی جب سورہ احقاف پڑھی جا رہی تھی تو میں دیکھا آیت نمبر 35 آیت تھی. تو آیت اس طرح تھی فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسول. تو یہاں پر تمام عالموں نے لکھا ہے اولو العزم کا مطلب رسول سے لکھا ہے، جبکہ مطلب یہاں پر سادات انبیاء سے ہے. اور یہ 5 ہیں، 1 2 نہیں 5 ہیں. خدا کہتا ہے یہ سادات انبیاء میں ان کی گنتی ہوتی ہے. تو یہ 5 کون ہیں؟ جو صبر پر قائم رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. تو اول ہے اس میں حضرت نوح علیہ السلام، اور دوسرے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور تیسرے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور چوتھے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں تو ہمارے نبی ہیں. خدا کہتا ہے کہ یہ 7 انبیاء ہیں، یہ صبر پر قائم رہے. خدا کہتا ہے جلدی مت کرو عذاب کے لیے. تو خدا نے ان 5 کی خوب آزمائش لی ہے، خوب صبر کا امتحان لیا ہے، اور یہ بھی مضبوط تھے کہ جیسا جیسا خدا نے امتحان لیا خدا کا شکر ادا کرتے چلے گئے. اور انسان سمجھے ہے کیا صبر؟ انسان یہ سوچ لے کہ اگر کوئی تکلیف آئی ہے یا ہمارے کاروبار نقصان ہوا ہے، اور صبر کر لے کہ شاید ہمارے خدا کی اس پہ رضا ہے.
تو یقین جاننا یہ جو ہائے والا مچتا ہے نا کہ ہائے کمبخت وہ نقصان کر گیا، ہائے میرے مولا یہ کیا ہو گیا، افسوس کرتا ہے. اور سچا انسان وہ ہے کہ نقصان ہو گیا پھر بھی کہتے شکر ہے میرے مالک، شکر ہے تیرے میرے مالک، تو کرو شکر ہے تجھے، تو نے مجھے اس لائق سمجھا. یہی انسان کامیاب ہے، یہی جنات کامیاب ہے. تو ہم جس کی امت میں ہیں انہوں نے نہ جانے کتنی تکلیفوں کے باوجود اللہ کا شکر ادا کیا ہے اور صبر کیا ہے، ہائے ویلا نہیں کری ہے، روئے چلائے نہیں ہے اس کے لیے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ میرا کام نہیں ہوا، اے میرے مولا ہم سے کیا گناہ ہو گیا ہے، ہم روتے ہیں، اپنی غلطیاں ڈھونڈتے ہیں، اپنے اندر کی خامیاں کیا ہے. اگر انسان یہ سوچ لے اور جنات یہ سوچ لے کہ شاید اسی میں میرے رب کی خوشنویدی تھی اور وہ مجھے بخش دے گا تو کتنی اچھی بات ہوگی اس میں. لیکن ہائے افسوس ہم صبر نہیں کر پا رہے ہیں. اب سوال ہے کہ آپ سوچتے ہو کہ اس کی مثل کیا ہے، صبر کی بات تو کر رہے ہو، کچھ تو بتاؤ. تو لیتا ہوں میں بکری کو دیکھتا ہوں. بکری وہ ہے جو شاید ہی کسی نبی کو چھوئے بنا رہی ہوگی یا بنا کسی نبی کا اس کا واسطہ نہ پڑا ہو، شاید ایسا ممکن نہیں ہے. تو دیکھتا یہ ہوں وہ بکری، لوگ اس کا دودھ دوتے ہیں، وہ صبر کرتی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، لیکن وہ جو پالک ہے پالنے والا ہے صبح دودھ نکالتا ہے اور شام دودھ نکالتا ہے. تو کیا یہ بکری کا صبر نہیں ہے؟ دیکھو جانوروں سیکھو جانوروں سے تو شاید تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا. اور ہماری بات انسانیت کے لیے ہے، کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے. چونکہ جس مذہب میں سنتوش ہے، صبر ہے، سیٹسفیکشن ہے، وہی کامیاب ہے. تو بکری جس کو ہم پالتے ہیں اس کے بچے بھی ہیں، اس کے باوجود ہم جب چاہتے ہیں اس کے تھن سے دودھ نکالتے ہیں اور نوش فرماتے ہیں. تو کیا یہ بکری کا صبر نہیں ہے؟ اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ بکری بڈھی ہو گئی ہے تو اس پہ سلا پھیل دو، اس کو چھری ڈال دو، اس پر یہ ذبح کر دو. اب بات ہوتی ہے کہ جب بکری چھری کے نیچے آئی تو یہ اس کا صبر ہے کہ اس کا شکر ہے. سمجھو میری بات کو. وہی بکری جو نہ جانے کتنے سالوں سے دودھ دے رہی تھی، ہمیں چائے پلا رہی تھی، ملائی کھلا رہی تھی، کھویا کھلا رہی تھی، آج ہم